ڈاکٹر صاحب کے 50 سالہ ادبی اطفال خدمات پر اگلے مقرر کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ سائنسی بابو کے نام سے جانے پہچانے ایک تعلیمی ادارے میں بطور استاد پڑھا رہے ہیں، تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر طارق ریاض خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پھول بھائی، آپ نے یاد کیا۔ باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، زندگی دی، تندرستی دی، وقت دیا کہ ہم سب اس ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے، اور اس کا سارا اعزاز جو ہے وہ محمد فہیم عالم کے ذمے ہے۔ انہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی۔ اس محفل کی خاص بات شمع محفل ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب ہیں، جو مدیر اعلیٰ ہیں ماہنامہ بچوں کے باغ کے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات فہیم عالم نے کوئی 10 سال پہلے کروائی، تو ڈاکٹر صاحب سے میری جو یاد اللہ ہے وہ 10 سال پر محیط ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی خوبصورت اور سادہ متانت اور دیانت اور حق کی حامل تعلیمی یافتہ شخصیت سے 10 سال کا ساتھ بہت تھوڑا ہے، یہ ساتھ کم از کم 100 سال ہونا چاہیے۔ ایسی شخصیات جو ہیں جو ادب اطفال سے وابستہ ہیں اور گزشتہ 50 سال سے جو بچوں کا ماہنامہ باغ جیسا شمارہ، اس کی ادارت، اس کے ادب اطفال کے چراغ کو روشن رکھنا، یہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ چلڈرن لٹریری سوسائٹی اور بچوں کے کتاب گھر کے پرچم تلے شائع ہونے والا بچوں کا باغ ہمیشہ شاندار سرورق، نت نئے موضوعات اور جاندار کہانیوں کے باعث بچوں اور بڑوں میں ہمیشہ یکساں مقبول رہا ہے۔ میرے فاضل دوست پھول بھائی نے کہا کہ میں کالج میں پڑھا رہا ہوں، تو میں یہ بتاتا چلوں کہ 18 نومبر کو میں اس کالج سے ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ تو اب میرا تعلق بھی آپ سینئر سٹیزن میں کر سکتے ہیں۔ بچوں کا باغ میں اس وقت سے پڑھ رہا ہوں جب میں خود بچہ تھا، اور یہ بات یہاں پہ صدیقی صاحب نے یہ کی، نذیر امبالوی نے کی، دیگر مقررین نے کی کہ قصوروار ہم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی کی سالگرہ ہونی تو اس نے مجھے خواہش کرنی کہ بابا کیک تو میں نے کر لیا ہے، آپ نے پیزا دینا مجھے۔ بیٹی کی سالگرہ ہونی تو کوئی اسپیشل کوئی برگر کی فرمائش۔ لیکن مجھے یاد ہے میرے والد مرحوم ہمیں رسالے لا کر دیا کرتے تھے، اور ان رسالوں میں بچوں کا باغ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو میرے باپ نے تو سائنسی بابو یہاں کھڑا کر دیا، لیکن یہ سائنسی بابو کوئی بی بی اور بابو نہیں کھڑا کر سکے۔ تو یہ سارا قصور میرا ہے، ہمارا ہے، اور میرے عمر کے لوگوں کا۔ ڈاکٹر عمران مشتاق جیسی شخصیات کا احاطہ تحریر میں لانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، جس کی 50 سال کی بطور لکھاری خدمات ہوں۔ لیکن میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ادبی اسلوب کو دیکھیں تو ان کی کہانیاں، جب یہ ان سے میرا تعلق 10 سال پرانا ہے، لیکن ان کو میں نے بطور لکھاری کافی عرصہ پہلے پڑھا، تو میں نے 3-4 چیزیں محسوس کی۔ نمبر 1، دین سے محبت۔ ان کی کہانیوں میں مذہب، پاکستان یعنی وطن سے محبت اور بچوں کے ادب کا پیار ان کی کہانیوں میں جھلکتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی خاص بات یہ، کیونکہ خود بھی ماہر نفسیات ہیں اور میں کیونکہ خود محکمہ تعلیم سے وابستہ رہا ہوں، FSC سے لے کے MSc تک میں نے پڑھایا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بلکہ سارے ڈاکٹر صاحبان مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب تک سامنے جو پبلک بیٹھی ہے، آڈینس بیٹھی ہے، سامعین بیٹھے ہیں، کلاس بیٹھی ہے، استاد ان کی سطح پر آ کر بات نہیں کرے گا تو وہ آپ کا جو لیکچر ہے، کلاس ہے، وہ بیکار جائے گی۔ تو ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب کی کہانیاں جو ہیں وہ بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھ کے لکھی گئیں۔ دینی سماجی باتوں کے ساتھ ساتھ تربیت سازی پر بھی زور دیا جاتا ہے، اور آپ کی کہانیوں کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ آپ اپنے تہذیب و تمدن کو آگے منتقل کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ آج
آپ کی ادبی خدمات کی اعتراف میں جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب ہے، اس کی یادوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب، آپ کو ہم سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور آپ کا سائنسی بابو وسلام۔ بہت شاندار ڈاکٹر طارق ریاض خان صاحب۔